بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم مطلق اور مقید کی فصل شروع کر چکے تھے۔ مطلق کی بحث چل رہی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ خاص اور عام کا بیان ہوا اور اس کے بعد درمیان میں مطلق اور مقید کو کیوں لائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطلق اور مقید خاص کی قسمیں ہیں، اس وجہ سے ان کو مشترک اور معول سے پہلے لے آئے ان کو۔ اور دوسری بات کہ ان کے احکام کثیر ہیں، ان کی ابحاث مستقل ہیں، اس لیے ان کو باقاعدہ الگ فصل میں ذکر کیا ہے۔ تو مطلق کی تعریف: مطلق وہ ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے، یعنی وہ کسی وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو، کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہو۔ اور مقید وہ ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ وصف زائد پر بھی دلالت کرے، یعنی وہ موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ، مقید ہو کسی قید کے ساتھ۔ اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جیسے غلام آزاد کرنے کا حکم ہے تو کفارہ یمین میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ مسلمان یا کافر کی قید نہیں ہے تو وہ مطلق ہے۔ اور کہیں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے تو اس کے ساتھ مومن کی قید بھی ہے، جیسے قتل خطا میں مسلمان مومن غلام آزاد کرنے کی قید ہے تو یہ مقید ہے۔ تو مطلق وہ ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے اور وہ کسی وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو، اور مقید وہ ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ وصف زائد پر بھی دلالت کرے، یعنی وہ موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ، مقید ہو کسی قید کے ساتھ۔ اس کی پہلی مثال ہم پڑھ چکے تھے۔ یہاں سے ہم دوسری مثال شروع کریں گے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں کہتے ہیں، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، پس تم کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا، وہ رجم کیے جائیں گے، اور اگر غیر شادی شدہ ہوں زنا کرنے والے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہاں پر الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یہ مطلق ہے، مطلق کوڑے لگانے کا حکم ہے، اس میں کوئی اور شرط نہیں ہے۔ اب اس میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلاوطن بھی کریں گے، 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلاوطن بھی کریں گے۔ ان کو اپنے شہر یا وطن سے جلاوطن کر دیا جائے گا کہ تم نہیں آ سکتے۔ اب یاد رکھیے سزائیں 2 قسم کی ہیں، ایک ہے حد اور ایک ہے تعزیر۔ حد وہ ہے جو من جانب اللہ مقرر ہو، اور حد کے اندر اس میں تبدیلی کرنے کا کسی قاضی کو حق نہیں ہے، جیسے رجم ہے اور چور کا ہاتھ کاٹنا ہے اور اسی طرح کوڑے لگانے ہیں۔ تو یہ فقہ کے اندر کل 6 حدود ہیں، تو حد کے اندر کسی قاضی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کرے۔ اور تعزیر کہتے ہیں کہ جو شریعت کی طرف سے مقرر نہیں، اور کوئی جرم کرتا ہے تو ان کی قاضی سزا دے گا، اب وہ 30 40 50 کوڑے، ہاں اتنا ہے کہ تعزیر حد سے کم ہو۔ تو تعزیر میں گنجائش ہے کہ قاضی اس میں کمی اور زیادتی کر سکتا ہے، لیکن حد میں کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ حد وہ ہوتی ہے جو من جانب اللہ مقرر ہو، شریعت کی طرف سے مقرر ہو۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کریں تو 100 کوڑے بھی لگائیں گے اور 1 سال کے لیے جلاوطن بھی کیا جائے گا۔ دلیل میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ البکر بالبکری جلد میت و تقریب عامن، کہ غیر شادی شدہ کی زنا غیر شادی شدہ کے ساتھ اس کی سزا 100 کوڑے ہے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ البکر بالبکری جلد میت و تقریب عامن، یعنی عقوبت زنا البکری بالبکری، یعنی غیر شادی شدہ کی زنا غیر شادی شدہ کے ساتھ اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ تو امام شافعی دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے جلاوطن کرنا، معلوم ہوا جلاوطن کیا جائے گا اور یہ حد کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے کہ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ تم کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ تو یہ کوڑے لگانا مطلق ہے۔ اگر جلا وطنی کو بھی حد میں شامل کیا جائے تو کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا تغریب کے ساتھ، اور کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ ہے المطلق یجری اعلیٰ اطلاق ہی، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو مطلق کو مقید کرنا لازم آئے تو اس کا وصف اطلاق جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو ہم یوں کرتے ہیں کہ دونوں پر عمل ہو جائے، اس طرح کہ 100 کوڑے لگانا حد ہے، اور جو حدیث میں آیا ہے تقریب 1 سال کی جلا وطنی وہ تعزیر ہے۔ اب وہ قاضی کی مرضی ہے، اگر یہ دیکھتا ہے کہ 100 کوڑے سے بھی بات نہیں بنتی، لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، زنا سے نہیں رکتے، تو وہ قاضی مناسب سمجھے تو جلا وطن کرے بطور مصلحت، بطور سیاست کے، اور اگر چاہے تو نہ کرے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ آئیے اب عبارت دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں کہتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، پس تم کوڑے لگاؤ کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو مئۃ جلدۃ 100 کوڑے۔ ان الکتاب، اب یہ مقولہ ہے، قلنا کا مقولہ ہے، ان الکتاب جعل جلد المئۃ حدا للزنا، کہ کتاب اللہ نے بنایا ہے 100 کوڑوں کو حد للزنا، زنا کے لیے، کہ بے شک کتاب نے بنایا ہے جلد المئۃ 100 کوڑوں کو حداً، حد للزنا، زنا کے لیے، فلا یزاد علیہ التغریب حداً، تو اس پر جلا وطنی کو زیادہ نہیں کیا جائے گا بطور حد کے، فلا یزاد علیہ، تو اس پر زیادہ نہیں کیا جائے گا التغریب، جلا وطنی کو، حداً بطور حد کے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، بقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے، البکر بالبکری جلد میت و تقریب عامن، کہ غیر شادی شدہ کی زنا غیر شادی شدہ کے ساتھ کہ اس کی سزا 100 کوڑے ہے، و تقریب عامن، اور 1 سال جلا وطنی ہے۔ بل یعمل بالخبر علی وجہ، بلکہ عمل کیا جائے گا خبر پر، علی وجہ، ایسے طریقے پر، لا یتغیر بہ حکم الکتاب، کہ تبدیل نہ ہو اس کے ذریعے کتاب اللہ کا حکم، فیکون الجلد حدا شرعیا، تو پس کوڑے لگانا یہ حد شرعی ہوگا، بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم سے، والتغریب مشروعا سیاستا بحکم الخبر، اور تغریب جائز ہوگی سیاست کی بنا پر، مصلحت کی بنا پر، بحکم الخبری، خبر کے حکم کے ساتھ، خبر کے حکم کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى،
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں بیت اللہ کا، بالبیت العتیق، قدیم گھر کا، پرانے گھر کا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ قدیم گھر کا یعنی بیت اللہ کا طواف کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حج کے بارے میں حکم فرمایا کہ چاہیے کہ وہ طواف کریں۔ اب طواف زیارت جو ہے وہ فرض ہے، طواف زیارت فرض ہے۔ اب اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ طواف زیارت فرض ہے، لیکن وضو کا کیا حکم ہے اس میں اختلاف ہے۔ وضو کا کیا حکم ہے اس میں اختلاف ہے۔ طواف زیارت تو فرض ہے، لیکن وضو کا کیا حکم ہے، فرض ہے یا نہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرض ہے، طواف زیارت کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں حدیث سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطواف بالبیت الصلاۃ، الطواف بالبیت الصلاۃ، کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، یعنی نماز کی طرح ہے۔ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، یعنی نماز کی طرح ہے۔ معلوم ہوا جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، فرض ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی فرض ہوگا۔ یعنی جب نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس طرح طواف زیارت کے لیے بھی فرض اور شرط ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں مطلق طواف کا ذکر ہے، طواف کا جو ذکر ہے وہ مطلق ہے۔ معلوم ہوا مطلق طواف کرنا فرض ہے، چاہے وضو کے ساتھ ہو چاہے وضو کے بغیر ہو، چاہے وضو کے ساتھ ہو یا وضو کے بغیر ہو۔ اب اگر وضو کی قید بڑھا دیں تو گویا مطلق کے وصف اطلاق کو منسوخ کر دیا، مطلق کے وصف اطلاق کو منسوخ کر دیا، اور یہ جائز نہیں، اور قطعی کو ظنی کے ساتھ منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب تطبیق کی کوئی صورت ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، قاعدہ یہ ہے۔ تو یہاں بھی تطبیق ممکن تھی کہ دونوں پر عمل ممکن تھا۔ وہ اس طرح کہ کتاب اللہ میں مطلق طواف کا حکم آیا ہے، اس کو ہم نے فرض قرار دیا، اور حدیث خبر واحد سے جو ثابت ہوا اس کو ہم نے واجب قرار دیا۔ جیسے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے کی جاتی ہے۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو وہ عبادت ہی ادا نہیں ہوتی، لیکن اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کی جاتی ہے سجدہ سہو کے ساتھ۔ حج میں بھی اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر دم دینا ہوگا، دم کہتے ہیں قربانی کو، جانور کی قربانی کرنی پڑے گی۔ تو مطلق طواف زیارت فرض ہے اور وضو واجب ہے، اگر بغیر وضو کے طواف کیا تو پھر دم لازم ہوگا۔ تو اس طرح پھر ہم تطبیق کرتے ہیں۔ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ قدیم گھر کا یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ بیت اللہ شریف کے طواف میں یہ مطلق حکم ہے۔ مطلق فی مسمی الطواف بالبیت، یہ مطلق ہے طواف بیت اللہ کے مفہوم میں، طواف بیت اللہ کے معنی میں۔ فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر، فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر، لہٰذا زیادہ نہیں کی جائے گی اس پر وضو کی شرط۔ فلا یزاد علیہ، اس پر زیادہ نہیں کی جائے گی شرط الوضوء، وضو کی شرط، بالخبر، خبر واحد کے ساتھ۔ بل یعمل علی وجہ، بلکہ عمل کیا جائے گا اس پر، خبر واحد پر، علی وجہ، ایسے طریقے پر، لا یتغیر بہ حکم الکتابی،
کہ کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو، بلکہ عمل کیا جائے گا خبر واحد پر علی وجہ ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ حکم الکتاب کہ کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو، بأن یکون مطلق الطواف فرضا بحکم الکتاب، بئیں طور اس طور پر کہ مطلق الطوافی مطلق طواف کرنا فرض ہوگا بحکم الکتابی کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، کتاب اللہ کے حکم سے، والوضوء واجبا بحکم الخبری اور وضو واجب ہوگا خبر کے حکم کی وجہ سے، اور وضو کرنا واجب ہوگا بحکم الخبری خبر کے حکم سے، فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب بالدم، فیجبر تو تلافی کی جائے گی النقصان اللازم اس نقصان کی جو لازم آیا بترک الوضوء الواجب واجب وضو کے ترک سے بالدم دم کے ساتھ، یعنی وہ وضو جو واجب ہے، آخر سے ترجمہ سنیں، وہ وضو جو واجب ہے اس کے چھوڑنے سے جو نقصان لازم آیا ہے اس کی تلافی کی جائے گی دم کے ساتھ، وہ وضو جو واجب ہے اس کے چھوڑنے سے بترک الوضوء الواجب وہ وضو جو واجب ہے اس کے چھوڑنے سے، النقصان اللازم جو نقصان لازم آیا ہے اس کی تلافی کی جائے گی بالدم دم کے ساتھ۔ مزید ایک مثال سماعت فرما لیں، آج کے سبق کی آخری مثال، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع سجدہ وغیرہ یہ فرض ہیں، اب تعدیل ارکان جو ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن پاک میں رکوع کرنے یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہ رکوع ایک رکن ہے، اور رکوع کا معنی ہے جھکنا، زمین کی طرف جھکنا، اور تو یہ مطلق حکم ہے، اس میں کسی قسم کی شرط نہیں ہے، تو یہ رکوع کے مفہوم رکوع کے معنی میں مطلق ہے۔ اب رکوع اور سجدہ وغیرہ فرض ہیں، لیکن یہ تعدیل ارکان جو ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی فرض ہیں یا نہیں؟ احناف اور شوافی کا اس میں اختلاف ہے۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا کہ اعضاء ساکن ہو جائیں اور اپنی جگہ پر آ جائیں، تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان فرض ہے، تعدیل ارکان فرض ہے۔ ان کی دلیل حدیث ہے خبر واحد کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے نماز پڑھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ وہ جلدی جلدی جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، تعدیل ارکان وغیرہ رکوع سجود بہت جلدی جلدی، تو نماز کے بعد وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ کھڑے ہو جائیں اور جا کر کے نماز پڑھیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ گئے، نماز پڑھی، پھر اسی طرح تیز تیز پڑھی، پھر آئے تو حضور نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، پھر گئے اسی طرح نماز ادا کر کے آ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیں، مجھے غلطی سمجھ میں نہیں آئی، میں نہیں جانتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اطمینان سے نماز پڑھو، یعنی اطمینان اور سکون سے ادا کرنے کا حکم دیا، تعدیل ارکان، کیونکہ انہوں نے تعدیل ارکان نہیں کی تھی۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں
کہ انہوں نے تعدیل ارکان نہیں کی تھی، تو حضور نے فرمایا تھا فَإِنَّكَ قُمْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کہ کھڑے ہو جاؤ، قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو حضور نے نماز ہی کی نفی فرما دی، حضور نے نماز ہی کی نفی فرما دی کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں معلوم ہوا تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے، تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے، کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے مراد نماز ہے، جز بول کر کل مراد ہے، جز بول کر کل مراد ہے، اور یہاں پر تعدیل کا ذکر نہیں ہے، مطلق نماز کا حکم ہے رکوع کرنے کا، کہ تعدیل کا ذکر ہو کوئی اطمینان سے رکوع کرو، یہ نہیں ہے۔ یہاں بھی صرف رکوع کا ذکر ہے، اور رکوع کا معنی ہے جھکنا، تو یہ مطلق ہے، اور اگر خبر واحد کے ذریعے اس پر تعدیل ارکان کی زیادتی کریں گے تو پھر گویا آپ نے مطلق کے وصف اطلاق کو منسوخ کر دیا۔ خبر واحد کی اگر زیادتی کریں کہ ارکان بھی تعدیل ارکان بھی جو ہے فرض ہے، تو مطلق کے وصف اطلاق کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا، یعنی جو قطعی ہے اس کو منسوخ کر دیا ظنی کے ساتھ، اور قطعی کو ظنی کے ذریعے منسوخ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تطبیق کی کوئی صورت ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور یہاں تطبیق ممکن ہے، وہ اس طرح کہ رکوع ثابت ہے کتاب اللہ سے تو رکوع کو فرض قرار دیا، رکوع کو فرض قرار دیں گے، اور تعدیل ارکان ثابت ہیں خبر سے، یعنی خبر واحد سے حدیث سے، تو تعدیل ارکان کیا ہوں گے؟ واجب قرار دیں گے۔ تو اس طرح دونوں پر عمل ہو گیا کہ تعدیل ارکان حدیث سے ثابت ہیں، وہ کیا ہیں؟ واجب ہیں، اور وہ کتاب اللہ کا مطلق حکم ہے رکوع وغیرہ، تو وہ کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلقٌ فی مسمی الرکوع، مطلقٌ فی مسمی الرکوع، یہ مطلق ہے رکوع کے معنی میں، رکوع کے مفہوم میں۔ فلا یزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر، تو زیادہ نہیں کی جائے گی، زیادتی نہیں کی جائے گی اس پر، شرط التعدیل، تعدیل کی شرط کی، اس پر تعدیل کی شرط نہیں بڑھائی جائے گی۔ فلا یزاد علیہ، اس پر نہیں بڑھائی جائے گی، شرط التعدیل، تعدیل کی شرط، بحکم الخبر، خبر کے حکم سے، خبر واحد کے حکم سے۔ وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ، لیکن عمل کیا جائے گا خبر واحد پر، علی وجہ ایسے طریقے پر، لا يتغیر به حکم الکتاب، کہ تبدیل نہ ہو اس کے ذریعے کتاب اللہ کا حکم، فیکون مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب، تو مطلق رکوع کرنا فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے، والتعدیل واجبا بحکم الخبر، اور تعدیل جو ہے یہ واجب ہوگی بحکم الخبر، خبر کے حکم کی وجہ سے۔ تو خبر واحد پر عمل اس طرح کریں گے کہ کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو، وہ اس طرح کہ مطلق الرکوع فرضاً، مطلق رکوع کرنا فرض ہوگا بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، والتعدیل واجباً، اور تعدیل ارکان واجب ہوگی بحکم الخبر، خبر کے حکم کی وجہ سے۔